اللہ 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 اللہ۔ صفات کا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے رحمان بھی ایک نام ہے، اور پھر ذات کے اس میں ذاتی کے بعد اس میں صفاتی میں پہلا نام رحمان ہے۔ مگر اس صفت میں جیسے اللہ کے اس میں ذاتی میں کسی کا دخل نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے اسماء وصفیہ میں سے صفت رحمان میں کسی کا دخل نہیں، مگر شان رحیمیت وہ اپنے لیے بھی رکھا، اپنے محبوب کو بھی اس کا مظہر بنایا، اپنے محبوب کو بھی اس کا مظہر بنایا۔ تو معلوم ہوا بن مانگے دینے والے نے شان کیا ہے؟ بن مانگے دینے والی شان کیا ہے؟ شان رحمانیت، اور مانگنے پر دینا شان رحیمیت۔ اب یہ مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، میں جو دیا ہوں سو لے لو، مگر اور بھی نعمتیں ہیں میرے پاس، جب تم مانگو گے تو میں اور دیتا چلا جاؤں گا، میں دیتا چلا جاؤں گا، میں دیتا چلا جاؤں گا، اتنی نعمتیں جو مانگو گے تمہیں دوں گا، مگر تم اپنے طریقے سے نہ مانگنا، تو ویسے مانگو جیسے میرے محبوب نے مانگا۔ اب دعا مانگنے کے لیے جب مانگنے کی بات آ گئی تو کیا آئی؟ وہاں دعا آئی، دعا میں مانگنا ہے۔ مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کی بات جانتا ہے، ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ کے علم میں دے دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت؟ یوں ہی لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مگر دعا مانگنا ہے اور ہاتھ اٹھانا سنت رسول ہے، ہاتھ اٹھانا سنت رسول ہے۔ تو میرا محبوب ہو کر میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کرتے ہیں، تو ان کی سنت پر جب تم عمل کرو گے، کیا بڑی پیاری بات میرے آقا نعمت نے فرمائی تھی، وہ یاد آ رہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، جو مانگ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کا طریقہ ہے، عام طور پر تو طریقہ یہ ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ کچھ لوگوں کا طریقہ جسم پر پھیر لینے کا۔ تو سرکار ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے تھی کہ جب دعا کر کے ہاتھ پھیرو تو اس یقین کے ساتھ پھیرو کہ میں نے جو مانگا میرے رب نے دے دیا، میرے ہاتھ بھر گئے، اس نے جو دیا ہے میں نے اس کو لے لیا اور پورے بدن پہ مل لیا جائے۔ اور یہ ہاتھ اٹھانا کس کا طریقہ ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صاحب۔ جب یہ بات معلوم ہو تو آخری بات کہہ کر انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ صحبت میں بیان کروں گا۔ مالک یوم الدین کیا ہے؟ جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں یہ عقیدہ بھی دے رہا ہے، قرآن سے عقیدہ مل رہا ہے کہ ہمارا جہاں توحید و رسالت پر ہمارا عقیدہ ہے، وہیں آخرت پر بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قوموں میں مسلمانوں میں یہی فرق ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، حساب ہوگا، پرسش ہوگی، نہیں، ان کا ذہن یہ ہے کہ اس جنم میں جانے کے بعد دوسرے جنم میں آئیں گے۔ اسلام نے دوسرے جنم کا تصور نہیں ہے، سمجھے؟ اسلام نے کیا بتایا؟ کیا بتا رہا؟ یہاں کے بعد پھر تم کو قیامت میں اٹھایا جائے گا، اس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو تمہاری ساری جزائیں دے گا، تم نیک عمل کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس کی جزا عطا کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ نیک عمل کرو کہ اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا، اور گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو،
اس لیے کہ اللہ اس کی سزا دے گا. خدا کے سزا دینے کا یقین، خدا کی جزا دینے کا یقین، یہ دو جب مضبوط ہو جاتا ہے تو آدمی اچھے راستے سے منہ موڑے گا نہیں، برے راستے پر جائے گا. تو نماز کے اندر، قرآن کے اندر یہ بات بتا دی گئی کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ رائے گا نہیں جائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی شان ربوبیت ہے، اس کی شان رحمانیت ہے، اس کی شان رحیمیت ہے، اور اس کی شان مالکیت. سمجھے؟ یہ چار صفات کا ذکر کیا گیا. اب یہ جتنے صفات بیان ہو رہے ہیں آخر مرحلہ ہے. سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، جی کیا کہا اس میں؟ اے اللہ تمام پاکی تیرے لیے، سبحانک، وہ بھی حمدی کا، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے. سمجھے؟ وہ تبارک اسمک کا، اور تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک کا، اور تیری بزرگی برتر ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہاں تک کی باتیں ہو گئی. ہونے کے بعد پھر جب سورہ فاتحہ شروع کیا تب اللہ کے چار صفات کو بیان کیا. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. جی یہاں تک کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اللہ کی تعریف کرتا ہے باعتبار رب، باعتبار رحمان، باعتبار رحیم، باعتبار مالک. کس کی تعریف کر رہا ہے؟ اور یہ طریقہ ہے کہ جب کسی سے کچھ لینا ہو، جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی پہلے تعریف کرو، اس کی پہلے تعریف کرے. طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اللہ سے مانگنا ہے، جتنی بڑی چیز مانگنا ہے کسی سے اس کی اتنی تعریف کرو. اور تعریف کے ساتھ ساتھ کمال بھی یہ ہے کہ مانگنا ہے تو دینے والے کو راضی کرنا ہے، تو اس کا جو قریب ہے اس کا وسیلہ مانگو. جیسے ایک سائل آیا ہمارے گھر، کہنے لگا ججمان میں بھوکا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، کیا ہے نکالو، لاؤ روٹی، میں بھوکا مر رہا ہوں، تم کھا رہے ہو، لاؤ میری روٹی. اگر ایسا سائل سوال کرے تو کتنے خزانے کھلیں گے آپ کے؟ کچھ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ چلتا کر یجمان بھوکا ہوں، صبح سے کھایا نہیں، کچھ دے دیجیے. انکساری کرنے لگا تو آپ کے دل میں محبت آ گئی، رحم آ گیا، تو آپ نے اس کو کچھ دے دیا. یہ بس نہیں آتا یجمان دو روٹی، جاؤ جی جاؤ جی جاؤ جاؤ. سمجھے؟ یہ بھی میرے شیخ کا وہ 45 سال اندر، سمجھے؟ جاؤ جاؤ دوسرے اور لوگوں سے لے لو، پورا ہو جائے گا. ایک سائل آیا، اس نے کہا مائی مائی بھوکا ہوں، صبح سے کچھ کھایا نہیں. آپ کا سہاگ سلامت رہے، آپ کا سہاگ سلامت رہے، آپ کا رشتہ محبت سلامت رہے، آپ اپنے سہاگ کا واسطہ کچھ دے دیجیے. تو عورت نے جب سہاگ کا واسطہ مانگا تو یہ سمجھتی ہے اور کہتی ہے یہ فقیر نہیں ہے، فرشتہ ہوگا، دعا لے کر کے آیا ہے، لہذا اس نے اس کی جھولی بھر دی. پھر ایک چوتھا سائل آیا، اس نے پوچھا مائی تمہارے بچوں کا صدقہ دے دینا، تمہارے بچوں کا صدقہ دے دینا، تمہارے بچوں کی عمر دراز ہو جائے، تمہارے بچوں کا اقبال بلند ہو جائے، ان کا صدقہ دے دینا. تو اب ماں روٹی کھا رہی ہے، ایک نوالا کھایا ہے، ابھی 2 روٹیاں بچ گئی ہیں. بچوں کی دعاؤں کے ساتھ جب کوئی آیا تو وہ ایک نوالے پر رک کر جو کچھ کے بچا ہے وہ نکال کے دے دیتے. سمجھے؟ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر ان سے لینے کے ہوتے ہیں ڈھب کچھ.
تب 4 قسم کے سائل میں آپ کو بتا دیا. ایک سائل وہ جو متکبرانہ مغرورانہ انداز سے مانگتا ہے، ایک وہ جو انکساری سے مانگتا ہے، ایک وہ جو سہاگ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے، ایک وہ جو اولاد کا واسطہ دے کر مانگتا ہے. یہی سے پتا چلا جتنے قریب آپ کے، جتنے محب آپ کے ہوں گے، ان کے واسطے سے آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں کھانا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے جھولیاں بھر دے، اے اللہ ہمیں رزق دے دے. کیا مانگتا رہتے؟ مانگنے سے پہلے میں دے دیا، اور کیا مانگتا ہے؟ سمجھو، انکساری کیا تو جو تھا دے دیا. جب کہا یا مولا اپنے حبیب کا صدقہ دے دے، اپنے محبوب کا صدقہ دے دے، تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. یہ میرے محبوب کا صدقہ مانگ رہا ہے، لہذا بانٹو اس کا صدقہ دے دو. پھر ایک اور جماعت نے آ کر کہا پروردگار آل رسول کا صدقہ دے دے، حسنین کریمین کا صدقہ دے دے، غوث و خواجہ کا صدقہ دے دے، چونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. محبوبوں کا صدقہ مانگا تو رحمت الہی جوش میں آئی. تو یہاں بات یاد رکھیے، کبھی بھی جو ہے رحمت خدا بہا نمی جویت، رحمت خدا بہا نمی جویت، رحمت خدا بہا نمی جویت. تو یہ رہا آج کا درس. میں نے پوری سورت تلاوت کی تھی مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے 4 صفات کا ذکر میں نے کیا ہے. سمجھے کس کے 4 صفات ہیں؟ بولیے کیا ہے؟ رب، رحمان، رحیم، مالک. سمجھے؟ رب میں شان ربوبیت ہے، رحمان میں شان رحمانیت وہ جو بن مانگے عطا کرے، شان رحیمیت وہ جو مانگنے پر عطا کرے، اور مالک وہ جو ایک دن فیصلے کا اس نے مقرر کیا ہے. وہاں جو ہے مالک کی صفت یہاں آئی، اطمینان دے دیا، اطمینان دے دیا. یاد رکھو دنیا میں کوئی تم پر ظلم کر سکتا ہے مگر قیامت میں کوئی تم پر ظلم نہیں کرے گا. مالک کا دربار ہے، مالک کا دربار ہے، محبوب کی شان ہے، حشر بپا ہے محبوب کے لیے، مالک کا دربار ہے نوازنے کے لیے. تم اس یقین کے ساتھ جیو اور اس یقین کے ساتھ نیکیاں کرو کہ مالک ہمارے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ